باقر بھی ایک پھول ہے صحن بطول کا، جس کی رگوں میں خون علی اور رسول کا، مشکل کشا جہاں میں وہ ہر دل ملول کا، نسل ابو جہل کا اسی سے قتال ہے، وہ با کمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام دی پناہ کے ساتھ عامر زیدی آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا پروگرام ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے جناب ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب۔ میں ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون ہوں۔ ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، کس جگہ ہوئی، اس وقت کے کیا حالات تھے اور کن حالات میں آپ نے اپنی زندگی کو بسر فرمایا، اور اس آپ کی دور زندگی کے جو ممتاز واقعات ہیں ان کی بھی انشاءاللہ ان پہ بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ معصومین کی زندگی کے اوپر بات کرنی ہمارے لیے آسان نہیں ہوتی کسی بھی مقام پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے بارے میں ہم پورا گفتگو کا، آپ کی شخصیت کا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ تعارف کروا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ ہے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو وہ جو ابتدائی دور تھا آپ کی زندگی کا، بالکل ابتدائی دور، اس کے بارے میں آپ پہلے ارشاد فرمائیے، پھر اسی طرح ہم آگے کا سفر انشاءاللہ گفتگو میں جاری رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے اوپر جو ہے گفتگو کر سکوں۔ دیکھیں، ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے دو روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت جو ہے وہ قدر مشہور ہے اور دوسری روایت اتنی مشہور نہیں ہے۔ جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت یکم رجب المرجب 57 ہجری کو مدینہ منورہ کے اندر بھی، اور جو دوسری روایت ہے وہ اس کے مطابق 3 صفر لیکن سال وہی، یعنی 57 ہجری، 3 صفر 57 ہجری کو مدینہ منورہ کے اندر۔ لیکن زیادہ مشہور یہی روایت ہے کہ جس کے مطابق یکم رجب المرجب کو مدینہ منورہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند گرامی ہیں، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ تھا، اور امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دونوں حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کے دوران زندگی بسر فرما رہے تھے۔ آپ نے بچپن کے واقعات کے حوالے سے پوچھا ہے تو عرض کر دوں یہ کہ انتہائی مشہور جو واقعات ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا جانا ہے، اور واقع کربلا کے اندر جو ہے آپ کا حصہ لینا جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ چونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو 57 ہجری کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو آپ مدینے سے جب خروج فرماتے ہیں مکے کی طرف، تو اس وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ حضرت امام باقر علیہ السلام بھی تشریف لے جاتے ہیں، جبکہ آپ کی عمر صرف 3 برس۔ دیکھیں وہ مشن جو حضرت امام حسین علیہ السلام ساتھ لے کر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ تشریف لے جانے والے پورے بنی ہاشم کے لوگ اسی مشن میں آپ کی ہمراہی کر رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام بھی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی، جن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب وہاں
مکے کے اندر تشریف رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ 6 مہینے تک تقریباً وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں. 3 شعبان کو آپ مکہ پہنچتے ہیں. 3 شعبان سے لے کر محرم تک آپ جو ہے مکے کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں خانہ خدا کے نزدیک. پھر اس کے بعد جب آپ کوفے کی طرف جو ہے حرکت کا آغاز فرماتے ہیں تو اس وقت بھی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. اور 2 محرم کو جب امام حسین کا قافلہ کربلا معلیٰ میں جب پہنچتا ہے تو وہاں پر حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. ان واقعات کی طرف ہم نے نہیں جانا، دیکھیں صرف اشارہ میں کر رہا ہوں آپ کو تاکہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے جو انتہائی اہم واقعات میں سے یہ واقعہ ہے وہ ہمارے ناظرین کرام کو معلوم ہو سکے. چونکہ عام طور پر ہم جب کربلا کے واقعے کا جب تذکرہ کرتے ہیں یا مصائب وغیرہ کے اندر جو ہے وہ سارے واقعات بیان کرتے ہیں تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ عموماً نہیں کیا جاتا. تو اس لیے شاید بزرگوں کو تو ویسے معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہوتا یا ان کے ذہن کے اندر جو ہے یہ بات ابتدائی طور پر نہیں بیٹھی ہوتی. تو ان کو جو ہے ان سے آگاہ کرنے کی خاطر یہ عرض کر رہا ہوں. تو کربلا معلیٰ کے اندر جو اتنا دلخراش جو واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جہاں پر جو ہے یزید اور یزیدی جو ہے وہ دین اسلام کو مٹانے کے لیے چراغ اسلام کو بجھانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آتے اور آپ کو اس دردناک انداز میں شہید کرتے ہیں. پھر آپ کے اعوان و انصار کو بنی ہاشم کو مرتبہ شہادت پر فائز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد باقی جو مخدرات بچ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اعجاز کے ذریعے سے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو ایک وقتی طور پر عارضہ لاحق ہو جاتا ہے بیماری کا، اس وجہ سے آپ کی جو جان اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی حفاظت جب فرماتے ہیں تو اس کے بعد جب قافلے کو وہاں سے روانہ کیا جاتا ہے تو وہاں بچوں میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں جو یہ تمام مراحل طے کرتے جاتے ہیں. پورے کربلا کے واقعے کے آپ شاہد ہیں. کربلا میں جو مصائب آپ کے جد امجد حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور آپ کے اعوان و انصار کے اوپر دشمنوں نے ڈائے، ان سب کے گواہ، عینی گواہ، چشمدید گواہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی ہیں. پھر اس کے بعد مصائب کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں ہوا تھا. جی ہاں، چونکہ وہاں سے ایک اور نئے دور کا آغاز ہوا تھا مصائب کا. امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا معجزہ کہیے اس کو، جو امام حسین علیہ السلام کا سفر جاری ہوا سن 60 ہجری میں، جی، یعنی اس میں بچپن میں آپ کی عمر ہے 3 سال. 3 سال. اس وقت سے لے کے اور پھر کربلا پہنچنا، کربلا کے واقعات اور پھر کربلا کے واقعات کے بعد اسیری قیدوں کی اور پھر ان کی رہائی اور پھر مدینے پہنچنا، یہ سارے کے واقعی ایک تسلسل کے ساتھ امام کی زندگی اس پورے واقعے کے دوران حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام چشمدید گواہ ہیں. دیکھیں آپ کاروان اسرا کو جب وہاں سے کوفے کی طرف، پھر کوفے سے شام کی طرف دربار یزید کی طرف جب بھیجا جاتا ہے تو باقی جتنے مخدرات عصمت و طہارت اس کے اندر موجود ہیں اور مردوں میں صرف حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں اور بچے تو بہت زیادہ تھے، ان میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. یعنی وہ ساری مصیبتیں، وہ ساری سختیاں جو باقی برداشت کر رہے ہیں ان میں ایک حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں کہ جو ان تمام مصائب کا سامنا فرما رہے ہیں، ان تمام مشکلات کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو برداشت صبر و تحمل کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ سب کس لیے؟ صرف اور صرف دین اسلام کی بقا کے لیے. اپنے جد امجد کے مشن کے اوپر جو ہے لبیک کہتے ہوئے آپ یہ ساری مصیبتیں جو ہے وہی ہدف ہے جو اس خاندان کا چلا آ رہا ہے، بالکل اتباع رسول اور کلمہ حق کو بیان کرنا، ٹھیک ہے جی، اور اسلام کی سربلندی. یہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ابتدائی دورانیہ ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے بعد سے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا آغاز ہو جاتا ہے. پھر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا زمانہ 95 ہجری تک، سن 95 ہجری تک جو ہے جاری رہتا ہے. تو یوں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو دوسرا دور ہے وہ آپ کے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے جو تقریباً 35 برس پر مشتمل ہے. ٹوٹل یعنی امامت سے پہلے کا جو زمانہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ 38 سالوں پر محیط ہے.
اب اس دوران جب حضرت امام محمد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں، تو اس وقت کے شرائط اور حالات کے تقاضا کے مطابق امام علیہ الصلوۃ والسلام جو تبلیغ کا راستہ اختیار فرماتے ہیں وہ دعاؤں کے ساتھ، سبحان اللہ، اور دعاؤں کی مدد سے آپ معارف اسلام کو اور اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، امیر المومنین اور اہل بیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ پھر 95 ہجری میں جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جب ہوتی ہے، تو وہاں سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا عملی طور پر آغاز ہو جاتا ہے، جو تقریباً 19 سالوں تک جاری رہتا ہے، اور کوئی 114 ہجری میں چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو جاتی ہے حشام بن عبد الملک کے ذریعے سے، تو اس وقت تک جو ہے یہ جو آخری دورانیہ ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا 19 سالوں پر محیط ہے۔ تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کی وہ زندگی زمانہ کا ایک جب آپ کو اجمالی جائزہ امامت ہے۔ ملی جی، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 38 سال کے تھے۔ 38 سال جی تھی۔ 38 سال میں آپ منصب امامات پر فائز ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے 19 سال تک آپ کی امامت کا دورانیہ چلتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ جو 38 سال کی عمر ہے، جی یعنی اس میں 3 سال آپ وہ زمانے کے دیکھ لیجئے، جی، جو امام اس سے لے حسین کے علیہ ایک السلام تسلسل ہے، ایک بڑی آزمائش کی زندگی کا۔ جی بالکل، دیکھیں ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی بڑی آزمائشوں کڑی پر آزمائش۔ مشتمل ہے۔ ہاں، آپ اس وقت کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو جو حالات اور زمان اور مکان کا ان کو جو سامنا کرنا پڑا تھا، جن شرائط کا، وہ انتہائی کٹھن ہے، بہت۔ چونکہ جس زمانے میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام زندگی گزارتے تھے، اس وقت جو ہے خصوصاً حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی امیہ کے خلافت کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب بنی امیہ کے خلافت کے کو یقیناً جو دوسرے ان کے ماننے والے ہیں وہ خود بھی خلافت راشدہ سے جدا تسلیم کرتے ہیں، یعنی اس کو بادشاہت کہتے ہیں، خلافت کہنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ یعنی امام کا جو زمانہ تھا وہ مسلسل ایک اذیت ناک وقت سے گزرے ہیں۔ جی جی امام علیہ السلام آپ اپنے بچپن سے لے کے اور آپ کا وہ تمام یعنی کہ رجب سے لے کے 28 رجب 3 سال کی عمر سے لے کے اور امامت کے ملنے تک، جی ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی جو مراحل ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ جی دیکھیے، کربلا کی جو سختیاں ہیں ان کا تحمل ایک طرف، اس کے بعد جو حالات پیش آئے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے، وہ سختیاں الگ سے تھیں۔ یقیناً۔ اچھا تو ڈاکٹر ان سب کا بھی سامنا صاحب کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے جی ہیں۔ ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب بات کی کہ آپ کا اس میں گرامی جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ محمد ہے، لیکن آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ باقر جی کے حوالے سے، باقر علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسم مبارک ہے وہ تو محمد ہے، اپنے جد امجد کے نام سے جو ہے آپ کا اسم گرامی محمد رکھا گیا، لیکن یہ باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو نام ہے یہ آپ کا لقب ہے، آپ کے القابات میں سے ہیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ائمہ طاہرین ہیں وہ اپنے القابات کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہو گئے۔ یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے، باقر کے لقب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک تمہیدی طور پر میں 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ دیکھیں، کمالات کسی انسان کے اندر اگر عروج کے اوپر اگر ہو جائے، پہنچ جائے، تو وہ کمالات اگر ظاہر ہو جائیں تو وہ لقب کی شکل میں انسان کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کمالات جو ہے وہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، کبھی انسان کے اندر کمال ہوتا ہے لیکن اس کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہاں، یا کبھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے اور وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہونے کے بعد اس کی شہرت اس کمال کے ساتھ نہیں ہوتی، جی ہاں، یعنی اتنا عروج کے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمال ظاہر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اسی کمال کی وجہ سے وہ مشہور بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ دیکھیں تاریخ کے حوالے سے آپ کو اس کی کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں عادل جو ہے یہ عادل ایک صفت ہے، لیکن عادل کا نام جب بھی آپ سنیں گے تو ایک شخصیت کا نام ذہن کے اندر آ جاتا ہے، نوشیروان کا۔ ہاں، عادل اور بھی بہت سارے گزرے ہوں گے ہیں تاریخ کے اندر، لیکن جب بھی عادل کا نام آتا ہے تو نوشیروان کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سخی، سخاوت مند، سخی بہت سارے گزرے ہوں گے لیکن ایک شخص کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہو گئی، حاتم طائی کے نام سے وہ ہے۔ اسی طرح بہت ساری وہ مثالیں جو ہے تاریخ کے اندر آپ اس طرح لے سکتے ہیں۔
وفا با وفا کا نام جب آ جاتا ہے تو وفادار بہت سارے ہوں گے، لیکن با وفا کا نام جب آ جاتا ہے تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور کہیں ذہن جاتا ہی نہیں ہے، جا سکتا ہی جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ میں نے آپ کو اسلام اور غیر اسلام دونوں تاریخ سے جو ہے مثالیں پیش کر دیں کہ مسلمانوں، تو لہٰذا یہ کمال کا ظاہر ہو جانا یہ صرف مسلمانوں یا غیر مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بعض انسانوں کے اندر کمال ہوتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر ظاہر ہو جائے تو کبھی مشہور ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے۔ ورنہ خود کمال کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو دیکھیں جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں ان سب کے اندر جو ہے ہر قسم کا کمال پایا جاتا تھا، وہ تمام کمالات کے جامع و مالک ہوتے تھے۔ لیکن یہ باقر، چونکہ باقر کہتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو لقب ہے، اصل میں کمپلیٹ اس کا جو جملہ ہے وہ ہے باقر العلوم، اور باقر کہتے ہیں وسعت دینے والے کو، یا علم کو وسعت دینے والا، پھیلانے والا، علم کو پھیلانے والا، اور علم کے اندر جو اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں ان کو برملا کرنے والا، ان کو ظاہر کرنے والا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو لقب ملا ہے علوم کو پھیلانے کی وجہ سے، علوم کو وسعت دینے کی وجہ سے، اسرار محمد و آل محمد کو روشن کرنے کی وجہ سے، اسلام کے پیغام کو اور اسلامی تعلیمات کو جو ہے دنیا تک پہنچانے کی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا ہے، یہ علم کی وجہ سے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیں یہ لقب جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، باقی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام بھی عالم تھے، کیونکہ علم کی صفت اگر نہ ہو تو وہ امام منصب امامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ جو صفت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہو گئی وہ اس وجہ سے چونکہ آپ کو وہ موقع ملا کہ آپ اپنے علم کو جو ہے بیان فرمائیں، آپ اپنے علم سے لوگوں کو روشناس فرما سکیں، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کے ساتھ یہ صفت خاص ہو گئی۔ جیسے کہ ایک اور مثال، صابر، تمام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام صابر ہیں، صبر کے اعلیٰ ترین مراتب کے اوپر ہیں، لیکن صبر کی جب بات آ جاتی ہے تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ صحیح بات۔ تمام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سچے ہیں، صادق ہیں، لیکن جب صادق کا لفظ ذہن میں بولا جاتا ہے تو فوراً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت کے مرحلے میں اگر دیکھیں تو تمام ائمہ طاہرین عابد ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، لیکن جب بھی عابد جب بولا جاتا ہے تو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذہن کے پر آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے چونکہ وہ کمالات تو موجود ہوتے ہیں لیکن خاص شرائط کی وجہ سے بعض کمالات کو ظاہر کرنے کا موقع فراہم نہیں ملتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اماموں کو اپنے اس کمال کو عروج تک پہنچا کر ان کو ظاہر کرنے کا اور لوگوں تک پہنچانے کا جو ہے موقع فراہم ہوتا ہے، تو انہی کمالات کے ساتھ وہ پہچانے جاتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو لقب ملا ہے باقر العلوم وہ اسی وجہ سے، چونکہ آپ کی احادیث کو اگر آپ دیکھیں اصول کافی کے اندر اور باقی جو کتب اربعہ ہیں، الاستبصار کے اندر، تہذیب الاحکام کے اندر اور من لا یحضر الفقیہ کے اندر، جو زیادہ تر احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو وارد ہو گئیں وہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ورنہ باقی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ کیا ہیں؟ علم کے اعلیٰ ترین مراتب کے اوپر فائز ہیں، لیکن زیادہ روایتیں ہمارے پاس جو وارد ہو گئیں وہ ان دو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ کتب کی جن کا آپ نے حوالہ دیا ان کی روایات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے جو منسوب فرامین ہیں وہ نسبتاً زیادہ ہیں اگر ہم مقابلتاً دیکھیں دیگر ائمہ اطہار۔ تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ مخصوص حالات ہیں اس کی وجہ جن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ تمام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام علم کے کمال کے اوپر فائز ہیں، جی ہاں، تمام، چونکہ جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مقام امامت کے اوپر فائز ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر وہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہماری کتب کے اندر، کتب اربعہ کے اندر اور باقی احادیث کی کتابوں کے اندر سب سے زیادہ روایتیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور باقی اماموں کی کم ہیں۔ اس کی مین بنیادی وجہ وہی حالات کیا تھے؟ وہی بنی امیہ کا دور تھا، اور بنی امیہ کے دور کا تقریباً آخری زمانہ جو ہے وہ قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔
دیکھیں بنی امیہ میں سے جو ہے بنی مروان کی جو ہے وہ حکومت جو ہے اس کے بعد سٹارٹ ہو گئی تھی. پھر اس وقت تقریباً حالات کچھ اس طرح پیدا ہو گئے تھے کہ جگہ جگہ سے جو ہے ان کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ شورشیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں اور لوگ باقاعدہ ان کے خلاف قیام کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے. ان میں سے سب سے مشہور جو ہے وہ خراسان سے ابو مسلم خراسانی کا قیام تھا کہ جو باقاعدہ بنو امیہ کی حکومت کے اور بنو مروان کی حکومت کے خلاف ایک تحریک لے کر وہ اٹھے تھے اور لوگوں کو ان کے خلاف مثلاً ورغلا رہے تھے اور ان کی حکومتوں کی وجہ سے جو لوگوں کو نقصانات وغیرہ ہو رہے ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرتے چلے جا رہے تھے. اور خود مکے میں اور مدینہ کے اطراف میں بنی عباس وہ ابھر کر سامنے آ رہے تھے. یعنی ایک تصادم کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور بنی امیہ اور ان بنی مروان کی جو حکومتیں ہیں خلافتیں ہیں ان کو اتنا موقع نہیں مل سکا کہ وہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر توجہ کر سکیں کیونکہ ان کو زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ان کی اپنی حکومتیں جو ہیں وہ خطرے میں آ گئی تھیں. ورنہ پہلے جو حکومتیں تھیں وہ عام طور پر ان کی خاص نظر ہوتی تھی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر, تو لہٰذا وہ موقع ہی فراہم ان کو نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو ہے کچھ ارشاد فرمائیں یا اپنے علم کے جوہر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائیں. اور اس کے بعد جب بنی عباس کی حکومت مستقر ہو گئی اور وہ جب مضبوط ہو گئی تو اس کے بعد بھی باقی جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کو بھی وہ موقع نصیب نہیں ہو سکا. لیکن اس وقت ایک خاص ان کے درمیان ایک تصادم کی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ اپنی حکومت کو بچانے کی فکر میں تھے, بجائے اس کے کہ اہل بیت کے اوپر وہ کڑی نظر رکھتے, اپنی حکومت کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے کہ جگہ جگہ سے جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں, جگہ جگہ سے ان کی حکومت کے خلاف جو بغاوتیں اٹھ رہی ہیں, اس وجہ سے خاص ان کے اوپر جو ہے وہ کڑی نظر نہیں رکھ پائے. جب نہیں رکھ پائے تو ان حالات سے امامین صادقین علیہم السلام, چونکہ ان دو اماموں کے لیے جو القاب وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ امامین صادقین کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ. ان کو موقع فراہم ہوا اور اس شرائط زمانی سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شاگردوں کی علمی تربیت شروع کر دی, فکری تربیت شروع کر دی, تاکہ وہ معارف کا ذخیرہ جو اب تک لوگوں تک نہیں پہنچ سکے اس کو جو ہے پہنچایا جائے, چونکہ وہ ہادی ہیں. اچھا, اور یہ جو ہے یہ مسلسل ہوا, یعنی امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق, تو یہ ایک مسلسل جو زمانہ ملا, تو وہ امام جعفر صادق کا جو زمانہ تھا علیہ السلام کا وہ کہاں تک لے گیا؟ جی دیکھیں, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ آغاز ہوا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب موقع ملا تو آپ نے اپنے شاگردوں کی تربیت شروع کی اور علوم محمد و آل محمد کو پھیلانا شروع کیا, اور اس کو اوج پر پھر بعد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی تقریباً سینکڑوں شاگرد تھے, بلکہ بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے ان کے بھی ہزاروں تھے. لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو جب موقع ملا اور آپ جب لیکچر دیتے تھے اور درس خطبہ ارشاد فرماتے تھے, درس دیتے تھے, تو تقریباً بہت ساری روایتوں کے اندر جو ہے تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ تقریباً 4000 سے زیادہ لوگ ہوتے تھے جو آپ کی درس کو سنتے, آپ کے خطبے کو سنتے, آپ کے لیکچر کو جو ہے ان سے استفادہ وہ کرتے تھے اور علم کو وہ نوٹ کرتے جاتے تھے. تو اس وجہ سے ہماری کتب کے اندر ان دو معصوم اماموں سے روایتوں کی جو کثرت ہے اس کی مین بنیادی وجہ وہی حالات ہیں جو ان کو نصیب آ گئے. ورنہ علم کے اعتبار سے بنیادی طور پر تمام ائمہ کرام جو ہیں وہ کیا ہیں, علم کے اعلیٰ ترین مراتب کے اوپر فائز ہیں. ڈاکٹر صاحب, علم خود ایک فضیلت ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ فضیلت اس وقت کچھ اور ہی تاثر رکھتی ہے جب امام کی زبان سے ارشاد ہو رہے ہوں. وہ کلمات, وہ باتیں, وہ مفاہیم. کیا امام کی جب ہم بات کرتے ہیں, امام باقر علیہ السلام کی بات, تو آپ کیا کہیں گے اس سلسلے؟ دیکھیں, فضائل کے حوالے سے تو یقیناً تمام ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام فضائل کے بالکل اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر جو ہے وہ فائز ہیں. اور علمی اعتبار سے, جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا, کہ علمی اعتبار سے یہ کمال کے اوپر فائز ہیں. فضائل کے باب میں بہت سارے فضیلتیں جو ہیں وہ یقیناً جو ہے تمام ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے اندر پائے جاتے ہیں. خود حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جن میں آپ کے فضائل وغیرہ بیان ہوئے. اب وہ جو مین بنیادی جو فضائل ہیں ان میں تمام
ائمہ طاہرین علیہ السلام تقریباً برابر کے شریک ہیں، چونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ روایت ہے کہ جس میں کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد بل کلنا محمد، کلنا، ہم سب کے سب محمد ہیں بے شک۔ تو لہٰذا فضائل کے اعتبار سے یہ سب جو ہے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ یہاں پر فضیلت کے باب میں ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے وارد ہو گئی، اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری، بہت بزرگ صحابی ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پہنچایا ہے اپنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری آخری عمر کے ایام میں جب ان کی بینائی تقریباً وہ ختم ہو چکی تھی، اس وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بیت اقدس میں تشریف لاتے ہیں۔ تو اس وقت جب آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ محو گفتگو ہیں تو اس وقت ایک بچہ وہیں پر جو ہے امام علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ حضرت جابر پوچھتے ہیں کہ یہ اپنا رسول اللہ، یہ جو فرزند ہے یہ کون ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زین العابدین، کہ یہ میرے فرزند محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ تو جناب جابر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے قریب بلاتے ہیں، اور پھر انہیں وہ روایت یاد آ جاتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے بیان فرمائی تھی، اور وہ سلام پہنچانے کا جو ان کو حکم دیا گیا تھا وہ انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے۔ وہ امام علیہ السلام کو اپنے قریب بلاتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے جابر، تم کافی دیر تک اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرو گے، تمہاری عمر جو ہے اللہ تعالیٰ دراز فرمائے گا، تم میرے پانچویں نائب اور میرے پانچویں جانشین کی بھی تمہیں زیارت نصیب ہو جائے گی، اور اس کا نام بھی ان کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام سے ہوگا محمد، اور ان کا لقب جو ہے باقر ہوگا۔ جب تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے تو تم انہیں میرا سلام پہنچا دینا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ یہب اللہ لہ النور والحکمت فاقرؤہ منی السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور اور حکمت سے منور فرمایا، آپ ان کو میری طرف سے سلام پہنچا دیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں علم کے حوالے سے آپ نے بات، ایک تو خود رسول اکرم کا سلام پہنچانا ایک بہت بڑی فضیلت، اور اس حدیث کے اندر جب اس وقت حضرت امام باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت امام علیہ السلام کے علم کی پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا فرمائے گا، حکمت عطا فرمائے گا، اور نور انہیں عطا فرمائے گا، آپ ان کو میری طرف سے سلام کا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، اور امام علیہ السلام جو ہے پھر اس کا جواب جو ہے وہاں پر دے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے جو باتیں کی ہیں اس میں اب ایک دور وہ آ گیا کہ جب امام باقر علیہ السلام کی اسیری جو ہے وہ ہوئی، یعنی کہ امامت ان کو ملی، اور امامت کے بعد ان کا جو آخری وقت تھا ان کو اسیر کیا گیا، اور ان کی جو اسیری کا سبب تھا وہ خانہ کعبہ میں حکمران کا اور ان کا ہونا۔ اس واقعے کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ وہ کیا مشہور ایک واقعہ وہ پیش آیا تھا۔ دیکھیں امام علیہ السلام کو جب کبھی بھی موقع ملتا تھا آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لوگوں تک پہنچاتے، اور کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے، اور اسلام کے اصلی بنیادی عقائد کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان فرماتے رہتے تھے۔ انہی میں سے ایک عقیدہ جو ہے وہ امامت اور خلافت کا بھی ہے۔ اب واقعہ وہ یہ ہوا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ جو حج پر تشریف لے گئے تھے مکہ المکرمہ، اور ادھر جو خلیفہ وقت تھا ہشام بن عبد الملک وہ بھی شام سے حج پہ آیا ہوا تھا مکے میں۔ تو وہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام بھی موجود ہیں، لیکن اسی محفل میں آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کے درمیان، حاجیوں کے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں امامت کی شرائط کو بیان فرماتے ہیں،
اور امام کن صفات کا حامل ہونا چاہیے انہیں لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں، اور لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی جو ولی ہیں اور حقیقی جو خلیفہ ہیں ان کی طبیعت کریں اور دوسروں کی طبیعت اور پیروی نہ کریں۔ یہ خبریں جو ہیں اس کے جو جاسوس وغیرہ تھے وہ حشام تک پہنچا دیتے ہیں، وہ بھی حج پر آئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کچھ حالات اس کو موقع فراہم نہیں ملتا کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان وغیرہ پہنچا سکیں یا اس کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن وغیرہ وہ لے سکیں۔ تو حج کا موسم جب ختم ہو جاتا ہے تو امام علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور یہ حشام بن عبد الملک اپنے دمشق جو ہے مرکز خلافت کی طرف واپس چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچتے ہی وہ اپنے مدینہ کے گورنر کے نام ایک خط ارسال کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جو ہی میرا یہ خط تم تک پہنچے، تم نے امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو میرے حوالے کرنا ہے، میری طرف بھیجنا ہے، دمشق شام بھیجنا ہے۔ تو اس کا جو نمائندہ تھا وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو روانہ کرتے ہیں شام کی طرف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ روایت بیان فرماتے ہیں، جب ہم وہاں پہنچے تو 4 دن تک پہلے تو اس نے ہمیں انتظار کرایا، دربار میں جانے سے پہلے دربار کے باہر 4 دن تک ہمیں جو ہے وہاں پر انتظار کرایا۔ دیکھیں اس سے آپ کا ذہن یقیناً ایک اور واقعے کی طرف چلا گیا ہوگا، یقیناً کہ اس کے جو اجداد تھے بنی امیہ کے، حشام بن عبد الملک، انہوں نے بھی یہی گستاخی وغیرہ کرنے کی کوشش کی تھی اسرائے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، کہ کئی دنوں تک وہاں پر انہوں نے انتظار۔ تو اس کے بعد 4 دنوں کے بعد خلیفہ اصل میں یہ جو حکمران ہیں یہ بھی تو اسی ظلم کا نتیجہ ہے۔ بالکل جناب، جن کے جو دنیا پرست تھے، جی ہاں، وہ دین پرستوں کے لیے مشکلات ہی ہمیشہ کرتے، اسی لیے خدا نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے ان کے زمانے کو کسی بھی مسلمان نے جو ہے وہ خلافت کے دور کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ سارے مسلمان جو ہے اس کو خلافت راشدہ کے بعد بادشاہت کے نام سے جو ان کو یاد کرتے ہیں، کہ اس کے بعد بادشاہت کا زمانہ، ملوکیت کا زمانہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت یہ ہے کہ جب 4 دن کے بعد ہمیں دربار خلافت میں بلایا گیا تو خلیفہ نے بہت اپنے مہمانوں کو بلایا ہوا تھا، اور اس کے جتنے بھی سپاہی تھے وہ سارے مسلح تھے، تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ وہ مسلح تھے، چونکہ وہ ہمارے اوپر رعب جمانا چاہتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت بیان فرماتے ہیں، جب ہم وہاں نزدیک پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ خلیفہ نے ایک طرف جو ہے کچھ تیر اندازوں کو بلایا ہوا ہے، کہ جو ماہر تیر انداز سمجھے جاتے تھے اس وقت، اور ایک نشانی وہاں پر جو ہے ٹارگٹ وغیرہ مشخص کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ٹارگٹ کی طرف تیر اندازی کرتے رہیں، تاکہ امام علیہ السلام کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ وہ قائم کر سکیں۔ وہ امام علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ بھی ذرا تیر اندازی میں حصہ لے لیں۔ پہلے تو امام علیہ السلام معذرت فرماتے ہیں کہ میری اب وہ عمر نہیں ہے کہ میں یہ تیر اندازی وغیرہ کر لوں، تو لیکن حشام جو ہے وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں تو زبردستی آپ کو کروں گا کہ آپ جو ہے اس میں ضرور حصہ لے لیں۔ تو بہرحال امام علیہ السلام کے ہاتھ میں زبردستی وہ تیر اور کمان تھما دیتے ہیں، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ اس کے پورے دربار میں جہاں پر اس کے اتنے ماہر تیر انداز بیٹھے ہیں، اس کے سارے سپاہی بیٹھے ہیں، وہاں پر نعوذ باللہ امام علیہ السلام کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کا مقصد یہ تھا اصل میں، لیکن امام علیہ السلام کے ہاتھ میں جب تیر تھمایا تو امام علیہ السلام نے جب نشانی لی تو بالکل جا کر اسی ٹارگٹ کے اوپر لگا۔ اس کو حیرت ہو گئی، دوبارہ اس نے کہا کہ حکم دیا کہ ایک اور تیر ان کو دیا جائے۔ اس کو شاید یہ امید تھی کہ اب اس دفعہ شاید نشانہ خطا چلا جائے گا، لیکن دوبارہ جب امام علیہ السلام نے مارا تو بالکل اسی تیر کے پیچھے جا کر جو ہے امام علیہ السلام کی یہ تیر لگ گئی۔ اسی طرح 9 تیر اس نے دیے، اور 9 کے 9 جو ہے باقاعدہ جا کر ٹارگٹ کے اوپر لگے۔ تو اس سے اس کو باقاعدہ ایک شرمندگی ہوئی حشام بن عبد الملک کو، اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں ہم کہیں سے نہیں سیکھتے، یہ ہم جو ہے باقاعدہ اس کے اندر مہارت رکھتے ہیں شروع سے، اور مدینہ کے اندر تو ویسے بھی سارے لوگ جو ہے تیر اندازی کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کچھ مناظرے بھی کیے امام علیہ السلام کے ساتھ امامت کے مسئلے کے اوپر۔ تو امام علیہ السلام نے دربار خلافت میں بھی
جب امامت کے مسئلے کے اوپر انہوں نے گفتگو کی، خلافت کے مسئلے کے اوپر جب انہوں نے گفتگو کی، تو اللہ تعالیٰ کے اصلی پیغام کو وہاں پر پہنچایا کہ خلیفہ کی شرائط کیا ہونی چاہیے، امام جو لوگوں کا حکمران ہوتا ہے، جو لوگوں کی امامت کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی شرائط، اس کے اندر کون سی شرائط ہونی چاہیے۔ جب ان سب کو امام نے قرآن و سنت کے مطابق جب بیان فرمایا تو اس کے غضب کی پھر انتہا نہیں رہی، بہت زیادہ ناراض ہو گئے، اپنے آپ کو بے بس پایا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قید میں ڈالا جائے، زندان میں ڈالا جائے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ہشام ابن عبد الملک کے زندان میں دمشق کے اندر جو ہے وہ زندان شام میں قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے اندر انہیں ایک اور خطرے کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے سپاہی جا کر خلیفہ کو خبر دیتے ہیں کہ آپ نے فرزند رسول کو وہاں زندان کے اندر قید تو کر لیا ہے، لیکن جتنے بھی زندانی ہیں وہ سارے امام کے مرید بن گئے ہیں، اب وہ سارے کے سارے امام کے مرید بن گئے، اور امام وہاں پر جو ہے لیکچر دیتے ہیں، اور وہ لوگ آ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے درس میں شرکت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور خطرہ اس کے لیے پیدا ہو گیا۔ کیا کہیں، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو پھیلانے سے روکنے کی خاطر جو اس نے اقدام کیا تھا، وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو ایک اور خطرہ اس کو تو مجبور ہے گورس نے کہا کہ اگر ان کو یہاں پر رکھیں گے تو یہاں پر بغاوت پیدا ہو جائے، ان کو دوبارہ واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سمیت وہاں سے رہائی دلاتے ہیں اور واپس مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپاہیوں کو بھی بھیجتے ہیں کہ دیکھیں راستے بھر میں اس امام کے قافلے سے پہلے تم نے ہر گاؤں میں پہنچنا ہے اور وہاں لوگوں کے سامنے اعلان کرنا ہے کہ یہ لوگوں ان کی باتیں نہیں سننا، یہ نعوذ باللہ تم لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ لیکن پھر بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں تشریف لے جاتے تھے، جس علاقے کے اندر آپ رکتے تھے، وہاں پر لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے، اصلی جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے اندر جو شرائط وغیرہ ہونی چاہیں ان کو بیان فرماتے چلے جاتے۔ پھر جب امام مدینہ پہنچے تو جب یہ ساری خبریں ہشام تک پہنچی تو اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلوایا، اور حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پھر 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو جو ہے وہ جام شہادت پھر نوش فرماتے ہیں۔ لیکن حق کے راستے سے آپ پھر نہیں ہٹتے، بلکہ اسی حق کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک مختصر سا جائزہ۔ ڈاکٹر صاحب، اختتام پروگرام پر ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے مولا کی وہ وصیت کے بارے میں تفصیل جانیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو، جو آپ کے فرزند ہیں، کیا وصیت فرمائی تھی؟ دیکھیں، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے 5ویں امام ہیں، اور اس کے بعد آپ کے جو فرزند ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمارے 6ٹھے امام ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے فرزند گرامی جو وقت کے امام اب بننے والے تھے حضرت امام جعفر صادق، انہیں ایک انتہائی اہم وصیت کی۔ وہ وصیت یہ تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مال میں سے ایک خاص مقدار جو ہے وقف کر دیا ایک خاص کام کے لیے، اور اس کے بعد یہ وصیت فرمائے کہ یہ پیسے میں وقف کر رہا ہوں اس بات کے لیے کہ میرے فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی حج کا موسم آئے اور پوری دنیا سے حاجی جو ہے وہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین کے اوپر طواف کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں اور اعمال حج بجا لانے کے لیے آئیں، تو وہاں پر ان پیسوں کے ذریعے سے وہاں پر میری مجلس عزا برقرار کریں۔ 10 سالوں تک میری مجلس عزا وہاں پر برقرار کریں، اور وہاں پر امامت کے فضائل اور امام کا جو مقام ہونا چاہیے اور مقام امامت کو وہاں پر لوگوں کے سامنے آپ بیان کیا کریں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے امام کی بات سے کہ دراصل میں حج ہی وہ بنیادی مسلمانوں کا جو ہے ایونٹ ہے کہ جہاں پر تبلیغ دین ہونی ہے، پیغام حق کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اتباع رسول کی بات کرنی ہے۔
جی دیکھیں، یہ حج کا موسم ایک بہت ہی بڑا ایک وہ واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے ہی انسانوں کے اوپر واجب قرار نہیں دیا کہ جس کے پاس پیسے ہوں، جو مستطیع ہوں، وہ جا کر جو حج پر چلے جائیں۔ اس کا یقینی بات ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الْحِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کا اصل میں ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ پوری دنیا کے لوگ وہاں پر جب آئیں تو اسلام کا حقیقی پیغام وہاں سے لوگوں تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کل تو یہ ایسا نہیں ہوتا، بہرحال مختلف شرائط وغیرہ الگ ہیں، لیکن تو اس وقت جو آپ نے اس کی اہمیت کی طرف جو اشارہ کیا اور تبلیغ کے حوالے سے جو بات کی، مجھے یہاں پر جو ہے مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، صاحب الغدیر۔ علامہ امینی بہت بڑی شخصیت ہے اور جن کا ایک احسان ہے مکتب اسلام کے اوپر کہ انہوں نے اپنی انتہائی گران قدر، انتہائی قیمتی کتاب الغدیر لکھی، جو واقع الغدیر کے اوپر ہے، اور بالکل لاجواب ایک کتاب ہے کہ جس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ وہ علامہ امینی جو ہے ارشاد فرماتے ہیں اس وصیت کے حوالے سے کہ وہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عزاداری برپا کرنے اور مقام امامت کو بیان کرنے کی یہ جو وصیت اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں، وہ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ تاکہ وہاں سے امام اور امامت کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا سے جو لوگ امڑ کر آ جاتے ہیں اس علاقے کے اندر حج کے خاص موسم میں، وہ لوگ مقام امامت کو پہچان سکیں، وہ امام کی شرائط کو جان سکیں، تاکہ اس کے بعد جب وہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں تو اصلی امام کو وہ تلاش کریں۔ اور فرمان قرآن کریم جو ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، یعنی کہ یہی وہ صحیح جگہ ہے جہاں پر اس سلسلے میں بات ہونی ہے، تو یہ امت مسلمہ کو یکجا کر کے یا اپنے پیغام حق جو ہے وہ بیان۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہے، اور اس حوالے سے علامہ امینی نے جو ارشاد فرمایا وہ یہی کہ وہ خاص واقعہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وصیت جو خاص طور پر فرمائی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی تاکہ مقام امامت سے لوگوں کو آشناس کرایا جائے، پھر اس کے بعد جب لوگ جائیں تو امامت سے کٹ کر نہ رہیں بلکہ امامت کی طرف جو ہے وہ لوگ جھک جائیں اور آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے آج کا پروگرام ہمارا ملاحظہ فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام کی مناسبت سے ان کی زندگی کے اوپر ایک مختصر گفتگو ہم نے کی۔ یقیناً ابھی تو بے تحاشا آپ کے فضائل کے باب میں گفتگو کی جا سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے انشاءاللہ پروگرام میں، اور معرفت امام کے لیے امام کے حالات زندگی کو جاننا اور جو انہوں نے جو زندگی اپنی گزاری ہے، جو پیغامات دیے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا، غور و فکر کرنا، یہ ہم سب کی ایک دینی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، اپنی معلومات کو مستحکم و وسیع کرنے کے لیے یہ ہم پر فرض ہے۔ مولا کی زندگی بہت عجیب و غریب زندگی ہے۔ یوں تو تمام ہی معصومین نے اپنی اپنی طور پر زندگی میں مختلف مصائب کا سامنا کیا ہے، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی بڑی دردناک ہے۔ آپ نے 3 سال کی عمر سے جو مسائل کو دیکھا ہے، جن میں آپ مبتلا رہے ہیں، وہ بڑے قابل ذکر ہیں، تاریخ کی عجیب و غریب ابواب ہیں۔ یعنی جب 28 ذی الحجہ کا واقعہ پیش آیا اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اس وقت امام محمد باقر کی عمر 3 سال تھی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ 3 سال کی عمر سے لے کے اور باقی کی آپ کی تمام زندگی، اس کو آپ مرحلہ وار دیکھتے جائیے، یعنی سفر کی مسائب، اور پھر وہ کربلا کے واقعات، اور پھر شہادت امام حسین علیہ السلام سے کے بعد اسیری کے مراحل، پھر مدینے واپسی کے مراحل جب آپ کی اسیری ختم ہوئی، اس کے بعد کے تمام موضوعات، یعنی ایک مسلسل ایک مصائب و آلام کی کیفیت ہے۔ میں بہت ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں شرف بخشا ہے اور اس کی سعادت حاصل ہوئی کہ اپنے امام کے بارے میں ہم بات کر سکیں، بہت عنایت ہے آپ کی۔ ناظرین کرام، انہی کلمات کے ساتھ عامر زیدی کو اس پروگرام میں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم۔ باقر بھی ایک پھول ہے صحن بطول کا، جس کی رگوں میں خون علی اور رسول کا، مشکل کشا جہاں میں وہ ہر دل ملول کا، نسل ابو جہل کا اسی سے قتال ہے۔